بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ عنبر دمشق ملک شام میں داخل ہو چکا ہے۔ ملکہ کا خاص غلام اس کی طاق میں پیچھے پیچھے شام پہنچ چکا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ۔ زمرد حبشی نے دمشق میں عنبر کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے ایک ایک سرائے چھان ماری مگر عنبر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ 15 دنوں کی انتھک تلاش کے بعد جب وہ ناکام ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ مصر کو جا کر بتایا کہ عنبر کا ملک شام میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ملکہ زمرد پر بہت برسی مگر 3 کمان سے نکل چکا تھا۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ عنبر نے خفیہ طور پر اپنے باپ کو پیغام بھجوایا کہ راستے میں ملکہ کے غلام اس کو گرفتار کرنے کے تعاقب کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دجال کا ماتھا ٹھنکا تو گویا ملکہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ عنبر ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس نے عنبر کو کہلوا بھیجا کہ وہ شام ہی میں رہے اور ابھی کچھ عرصہ وطن کا رخ نہ کرے کیونکہ ملکہ مصر اس کو قید کرنے کی فکر میں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سپہ سالار کا ملکہ پر بہت اثر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عنبر کو گرفتار کر کے ہلاک کر دے۔ یہ بات اگرچہ غلط تھی مگر عنبر کی بہتری اسی میں تھی۔ اسے جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ پولکا نے اسے کہا، میرے آقا، آپ وطن ہرگز نہ جائیے گا، نہیں تو ظالم سپہ سالار آپ کو مروا دے گا۔ عنبر خاموش رہا۔ اس نے شام میں ایک حکیم کے ہاں ملازمت کر لی اور اس سے جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کی دواؤں کا کام سیکھنے لگا۔ پولکا کو زیتون کے باغ میں پھلوں کی رکھوالی کا کام مل گیا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ 5 برس بیت گئے۔ اس دوران میں ایک بار رجال اور اس کی بیوی دمشق آ کر چپکے سے عنبر سے مل گئے۔ وہ فرعون کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کی موت کے بعد ملکہ پر عنبر کے شہزادے ہونے کا راز فاش کر دیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ اس عرصے میں عنبر کو ساری جڑی بوٹیوں کا علم ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے استاد سے کھوپڑی کھول کر دماغ کا آپریشن کرنے کا فن سیکھنے لگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قدیم مصر کے ڈاکٹر بڑے لائق تھے۔ وہ دماغ کا علاج کھوپڑی کھول کر کرتے تھے۔ اس کام میں وہ اس قدر ماہر تھے کہ بڑے آرام سے انسان کی آدھی کھوپڑی کھول دیتے تھے اور پھر نازک اوزاروں کی مدد سے دماغ کا آپریشن کر کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ 5 برس کے اندر عنبر اس فن میں بھی ماہر ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد کے سامنے کئی مریضوں کی کھوپڑی کھول کر ان کا علاج کیا اور انہیں شفایاب کیا۔ اس دوران میں عنبر کے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ عنبر پورا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ پولکا کے ساتھ اپنے استاد کی حویلی میں ہی رہتا تھا۔ اسی سال مصر میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ عنبر کے دوست کہرمان نے اسے خبر دی کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ عنبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے مرحوم ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگنے کے لیے بھی مصر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ صبر شکر کر کے دمشق میں ہی بیٹھا رہا۔ اسے شام آئے 12 برس گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں اسے پتہ چلا کہ فرعون مر گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی اخناتون تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ عنبر اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پولکا کو ساتھ لیا اور ایک روز اپنے استاد کو الوداع کہہ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورے 13 برس بعد اپنے وطن مصر آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں گیا تو نوعمر لڑکا تھا مگر اب پورا جوان ہو چکا تھا اور طب مہارت حاصل کر چکا تھا۔ مصر پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے پرانے گھر گیا۔ گھر کو سیلاب بہا کر لے گیا تھا۔ وہاں اب سوائے مٹی اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے بچپن کے دوست کہرمان کے گھر آ گیا۔ کہرمان بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ فرعون کی شاہی فوج میں ملازم تھا۔ کہرمان اپنے پرانے دوست عنبر کو دیکھ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے اس کے ماں باپ کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ماں باپ کی قبروں پر لے گیا۔ عنبر نے روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگی اور واپس کہرمان کے گھر آ گیا۔ کہرمان کا گھر بڑا خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل جوان بن گیا تھا جس کو بڑی اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہرمان کہ تم شاہی فوج میں چلے گئے ہو۔ کہرمان نے کہا، ابھی تمہیں عنقریب یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں مصر کا فرعون بن گیا ہوں۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، رب عظیم کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا عنبر، تم دیکھ لینا۔ ایک دن میرے ہاتھ میں مقدس چھڑی ہوگی، سر پر سونے کا عقابی تاج ہوگا اور میں مصر کے تخت پر فرعون بنا بیٹھا ہوں گا۔ کچھ دیر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک کہرمان بولا، ارے ہاں،
میں تو بھول ہی گیا، تمہارے باپ نے مرتے ہوئے مجھے ایک صندوقچی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ امبر کو دے دینا، تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، وہ تم لے لو۔ شکریہ کہرمان، کہاں ہے میری امانت؟ کہرمان اپنے کمرے میں گیا اور سفید رنگ کی ایک ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر آ گیا۔ یہ لو بھائی اپنی امانت۔ شکریہ کہرمان، اچھا اب میں جاتا ہوں، پھر کب ملو گے؟ کل شام کو آؤں گا۔ کہرمان نے کہا ضرور آنا، میں تمہیں ایک دوست سے ملاؤں گا، ضرور آؤں گا۔ امبر ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر واپس سرائے میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ پولکا گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو چکا ہے۔ امبر پر تو گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اب وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سرائے کے اندھیرے کمرے میں لیٹا آنسو بہا رہا تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور صندوقچی کھول کر اسے دیکھنے لگا کہ مرحوم باپ نے اس کے نام کیا کیا چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے باپ کا ایک خط ملا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط میں امبر کے باپ رجال نے سارا راز کھول کر بیان کر دیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد امبر حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ تو کیا وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ فرعون کا بیٹا ہے؟ کیا ملکہ مصر اس کی ماں ہے؟ امبر کا جسم اس خیال سے کام گیا کہ وہ ایک ظالم فرعون کا بیٹا ہے۔ رجال نے خط کے آخر میں لکھا تھا، پیارے بیٹے، تمہیں اس صندوقچی میں ایک شاہی مہر بھی ملے گی۔ یہ مہر فرعون کی خاص مہر ہے اور سوائے شہزادے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ مہر ہمیں اس کشتی میں ہی ملی تھی جس میں لٹا کر تمہیں درہ نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ امبر نے صندوقچی کا نکلا حصہ الٹ دیا۔ فرعون کی سونے کی شاہی مہر سرخ مخمل کے غلاف میں لپٹی ہوئی اس کے سامنے پڑی تھی۔ امبر نے مہر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس نے خط کو بھی سنبھال کر رکھ لیا اور عجیب قسم کے خیالات میں کھویا ہوا سو گیا۔ اگلے روز اٹھ کر وہ کہرمان کے پاس گیا۔ کہرمان وردی پہن کر شاہی محل جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا 2 سفید گھوڑوں والا رتھ اس کے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے امبر کو آتے دیکھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ دوست، تم رات آئے نہیں، تمہیں ایک خاص جگہ لے کر چلنا تھا۔ امبر نے کہا، میں تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی ہوش نہ رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، آج چلیں گے۔ امبر نے کہا، کہرمان، میں اس شہر میں طبابت کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم جس قسم کی مدد چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ امبر بولا، میں اس شہر کی کسی چھوٹی سی حویلی میں بیماریوں کے لیے ایک شفا خانہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہنر اپنے استاد سے سیکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ دکھی اور بیمار لوگوں کی خدمت کروں۔ کہرمان نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں آج ہی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ دریا کنارے میری اپنی حویلی خالی پڑی ہے، تم وہی لے لو اور اپنا کام شروع کر دو۔ تمہارا شکریہ کہرمان، تم سچے دوست ہو۔ لمبا تڑمبا کہرمان کہکا لگا کر ہنس دیا اور امبر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی امبر، ہم دونوں دوست ہیں، سچے دوست ہیں اور ہمیشہ دوست ہی رہیں گے۔ اگر تم کہو تو میں شاہی فوج میں بھی تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں۔ نہیں دوست، میں بیمار لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی، مگر ہاں آج شام میرے ساتھ چلنا مت بھولنا، میں شام کو ضرور آؤں گا۔ شام کو کہرمان امبر کو لے کر تھیبس شہر کی ایک مشہور امیر ترین رقاصہ کے پاس لے گیا، جہاں شہر کے امراء اور شاعر لوگ آ کر وقت گزارتے تھے۔ اس رقاصہ کا نام طلالہ تھا۔ وہ بڑی پروکار اور خوبصورت عورت تھی۔ کہرمان نے طلالہ سے امبر کا تعارف کروایا۔ وہ امبر سے باتیں کرنے لگی۔ اب امبر دوسرے تیسرے طلالہ کے ہاں جاتا تھا۔ اس عرصے میں امبر نے حویلی میں اپنا شفاخانہ بنا لیا تھا، جہاں سینکڑوں مریض آ کر اپنا علاج کرواتے تھے۔ امبر نے کئی امیر لوگوں کا دماغی آپریشن بھی بڑی کامیابی سے کیا اور خوب دولت کمائی، لیکن وہ اپنی ساری دولت رقاصہ طلالہ کے گھر آ کر خرچ کر دیتا۔ یہ ایک بری عادت تھی جو اس کے دوست نے اسے ڈال دی تھی۔ امبر چونکہ خاندانی آدمی تھا، اس لیے وہ برائی سے بچنا چاہتا تھا۔ ایک روز اس نے طلالہ سے کہا، طلالہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ ہم دونوں ایک شریفانہ اور نیک زندگی بسر کر سکیں۔ طلالہ کہکا مار کر ہنس پڑی اور بولی، کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم مجھ سے بیاہ کر سکو؟ امبر نے کہا، تم جو مانگو میں وہ دینے کو تیار ہوں تاکہ تمہیں اس بری زندگی سے نجات ملے
اور میرا بھی گھر آباد ہو۔ تلالہ نے کہا، اپنے آپریشن کے اوزار لا کر مجھے دے دو۔ امبر کانپ اٹھا۔ اس زمانے میں آپریشن کے اوزار بے حد مقدس سمجھے جاتے تھے کیونکہ ان سے بیمار لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان اوزاروں پر نیکی کے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، مگر امبر نے انکار نہ کیا، اور محض اس خیال سے کہ اگر اتنی قربانی دے کر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ تلالہ بڑی حیران ہوئی اور اسے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ امبر اوزاروں جیسی مقدس شے اسے دینے پر تیار ہوگا۔ ویسے بھی اس دور میں آپریشن کے اوزار سونے سے بھی زیادہ مہنگے تھے۔ دوسرے روز امبر نے سارے کے سارے اوزار لا کر تلالہ کے حوالے کر دیے۔ تلالہ نے اوزار لے کر اپنے صندوق میں بند کر دیے اور تالی بجا کر 2 ہٹے کٹے حبشیوں کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کو دھکے دے کر میرے گھر سے باہر نکال دو۔ امبر حیرت زدہ ہو کر تلالہ کا منہ دیکھنے لگا کہ یہ تم کہہ رہی ہو تلالہ؟ تلالہ نے غصے میں گرج کر کہا، اور تم کیا سمجھتے ہو میں تم جیسے بیکاری سے شادی کروں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر ادھر کا رخ کیا تو گردن کٹوا دوں گی۔ امبر کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ہٹے کٹے حبشی آگے بڑھے۔ انہوں نے امبر کو اٹھایا اور دروازے میں سے بڑے زور کے ساتھ باہر گلی میں پھینک دیا۔ امبر کو سخت چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور بارش شروع ہو گئی۔ امبر کو ہوش آیا تو کیچڑ میں لت پت تھا اور اس پر بارش کا پانی گر رہا تھا۔ اس کے دل نے عبرت پکڑ لی تھی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنی حویلی میں آ کر تخت پوش پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے غسل کیا، اپنے زخموں پر مرہم لگائی، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس نے قہرمان سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اب قہرمان فرعون کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا اور اپنا مکان چھوڑ کر شاہی محل میں ہی رہتا تھا۔ وہ بہت کم امبر سے ملتا تھا۔ امبر نے غسل کے بعد دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہنے اور آخری بار تلالہ سے ملاقات کرنے اس کے عالیشان مکان پر آ گیا۔ تلالہ نے اسے اندر بلوانے سے انکار کر دیا۔ امبر نے کہلوا بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ تلالہ نے لالچ میں آ کر اسے بلوا لیا۔ وہ ایک شاندار مسری پر بیٹھی تھی۔ امبر نے اس کے پاس آ کر جیب سے فرعون کی سونے کی شاہی مہر نکال کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ تلالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فرعون کی شاہی مہر کو صاف طور پر پہچان گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں یہ شاہی مہر ہے، اس کو غور سے دیکھ لو۔ میں دیکھ رہی ہوں امبر، یہ فرعون کی شاہی مہر ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ میری ہے، یہ میرا حق ہے۔ کیا مطلب؟ امبر نے حقارت سے تلالہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم بدنصیب ہو تلالہ، ایک وقت آئے گا جب تمہیں علم ہوگا کہ تم نے امبر سے نہیں بلکہ فرعون مصر کے بیٹے سے شادی سے انکار کیا تھا، پھر تم پچھتاؤ گی مگر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اتنا کہہ کر امبر بڑی تیزی سے واپس ہو گیا۔ تلالہ اسے پکارتی ہی رہ گئی، مگر امبر اس اثناء میں مکان سے باہر جا چکا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔